کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ انجینئر محمد علی مرزا کے اس لیکچر میں محمد علی مرزا نے جو مثالیں پیش کی ہیں ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ پیش کی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ لوگ قرآن کے دشمن ہیں اور یہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ قرآن سے اور کتابوں سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے جو اللہ کا تعارف کروایا وہ اور ہے، کتابیں جو اللہ کا تعارف کرواتی ہیں وہ اور ہیں، اور یہ بزرگ بابے جو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں وہ اور ہیں۔ اب یہ مقدمہ اور یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے یہ مثال پیش کر رہے کہ کہتے ہیں یہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، تو اس کو پڑھو اور عمل کرو اس کے مطابق۔ تو قرآن اور تعارف کروا رہا ہے، کتابیں اور تعارف کروا رہی ہیں اور بابے اور تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ اس نے مثال پیش کی۔ انشاءاللہ اس مثال میں جو باتیں کی ہیں اس پر ایک ایک پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اس طرح قرآن نہ پڑھو جس طرح خارجیوں نے قرآن پڑھا ہے۔ اس طرح ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے اپنی طرف سے مفہوم اور مطلب نہ نکالو جو معتزلہ نے، جو مرجیہ نے، مشبہہ نے، جو مجسمہ نے قرآن مجید سے مفہوم اپنی طرف سے نکالا ہے، اس طرح مفہوم نہ نکالو۔ یا جس طرح ہمارے دور میں ایسے متجددین، قادیانی، بعض متجددین، اور بالخصوص ابھی جو حال ہی میں ایک فتنہ نکلا ہے کراچی سے، محمد شیخ، جو قرآن مجید کا وہ مطلب بیان کر رہا ہے جو اسلام کی پوری 1400 سالہ تاریخ میں کسی نے مطلب اور مفہوم بیان نہیں کیا۔ تو اگر تو یہ مطلب ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے گمراہی ہونے میں، یعنی اس طریقے کے گمراہی ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی کون اجازت دے گا کہ قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھو کہ اپنی رائے سے اور تفسیر بھی رائے کر کے اپنی طرف سے اس کے مفہوم اور باطل جو نا وہ اس کا مطلب نکالو؟ اس کے گمراہی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس کو کون جائز کہہ سکتا ہے؟ تو یقیناً اس طرح تو ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہی مطلب ہوتا ہے کہنے کا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جائے گے، مطلب یہ کہ قرآن کو اپنی مانی نہ کرو، اس میں اپنی مرضی نہ کرو، اپنی طرف سے باطل قسم کا مفہوم نہ نکالو، بلکہ قرآن کا اصل جو مفہوم ہے، قرآن کی جو اصل منشا اور مراد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن سے دور کرتے ہیں، کتابوں سے دور کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ہمارے علماء نے تو قرآن مجید کے تراجم کیے، کنز الایمان شریف ہمارا قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اسی طرح تراجم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفاسیر ہے، نور العرفان ہے، تفسیر خزائن العرفان ہے، تفسیر نعیمی، دیگر ہمارے علماء کی تفاسیر موجود ہیں قرآن مجید کی، حدیث کے تراجم موجود ہیں، حدیث کی تشریحات موجود ہیں۔ اور ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کا کنز الایمان شریف ترجمہ پڑھیں، کسی مستند عالم دین کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں، کسی مستند عالم دین کا لکھا ہوا ترجمہ اور حدیث پاک کی تشریح آپ لے کے پڑھیں، اور جہاں ضرورت پیش آئے کسی عالم سے پوچھنے کی، ماہر کی رہنمائی کی، وہاں ماہر کی رہنمائی لو اور اس کے مطابق قرآن و حدیث پڑھ کے عمل کرو۔ اگر کتابوں سے دور کرتے ہوتے تو کتابوں کے تراجم کیوں ہوتے؟ قرآن پاک کے اور احادیث طیبات کے تراجم کیوں کیے جاتے؟ تو یہ اس طریقے سے بات کو جو نا وہ الجھاتا ہے اور گڈ مڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ لوگ بار بار لوگوں کو ترغیب کیوں دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو، ڈائریکٹ پڑھو۔ مرزائی بھی ایسے کرتے ہیں، مرزائی بھی یہی واردات لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ قرآن دیکھو، یہ قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قرآن مجید کو خود پڑھو، کسی مولوی سے نہ پوچھو، کسی مولوی کے پاس نہ جاؤ، کسی عالم کے پاس نہ جاؤ۔ اور وہ جو باطل مفہوم نکال کے پیش کرتے ہیں، وہ لوگوں کو باطل مفہوم نکال کے گمراہ کرتے ہیں، عالم سے روکتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر سے روکتے ہیں، جو قرآن مجید کی صحیح منشا اور مراد ہے اس کو سمجھنے سے روکتے ہیں۔ یہی گمراہ فرقوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں جن کے نظریات میں جراثیم ان لوگوں کے ہیں، ان کے عقائد و نظریات ہیں جو قرآن کا جو ظاہری مفہوم اور مطلب نکالتے ہیں اور جو اس کی اصل منشا اور مراد ہے اس کو چھوڑتے ہیں، یہ اس لیے بار بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو، ڈائریکٹ پڑھو۔ مثال کے طور پہ آپ دیگر گمراہ فرقے جتنے گزر چکے ہیں ان کے عقائد دیکھ لیں۔ مثلا معتزلہ فرقہ گزرا ہے، معتزلہ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امت کے سواد اعظم اور مسلمانوں کی عظیم جو جماعت تھی اس کا یہ نظریہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جبکہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور کہتے تھے قرآن میں لکھا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ کہتے دیکھو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور جس کو اللہ نازل کر رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن پڑھ کے وہ اللہ کی مخلوق ثابت کرتے تھے قرآن کو، جبکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کا جو ظاہری جو ہے مطلب وہ لیتے تھے، اس کے پیچھے جتنا اس کا صحیح مفہوم ہے اس کو چھوڑ جاتے تھے۔ اسی طرح فرقہ مجسمہ قرآن مجید کی متعدد آیات طیبات کو جو متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں ان کو پڑھتے تھے، کہتے تھے قرآن میں لکھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اب یہاں سے اللہ کا ہاتھ ثابت ہو گیا۔ یوم یکشف عن ساق، اس سے اللہ کی پنڈلی ثابت ہو گئی۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم دیکھو گے ادھر، جدھر بھی تم پھرو گے ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے، تو دیکھو اس سے اللہ رب العزت کا چہرہ ثابت ہو گیا۔ تو اللہ کا ہاتھ، پاؤں، انگلیاں اور چہرہ اور اللہ کے اعضاء اور اللہ کو مجسمہ ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ جو مجسمہ فرقہ تھا انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے اپنے جو نا وہ باطل عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جو ظاہر سے مفہوم نکلتا ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے۔ اب قرآن میں متشابہات اور محکمات دونوں موجود ہیں، متشابہات اور محکمات جو ہیں ان دونوں کو سامنے رکھا جائے گا اور متشابہات پر ایمان اور عقیدہ رکھا جائے گا، اس کا مطلب بیان نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چونکہ ان لوگوں کے عقائد و نظریات میں جراثیم ہیں، ان لوگوں کے اور ان فرقوں کے عقائد کے جو قرآن مجید کا ظاہری مفہوم لے کے اپنے باطل عقائد کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ قرآن کا اصل میں حقیقت میں مفہوم اور جو منشا اور مراد ہے وہ اور ہوتی تھی۔ اس لیے یہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو تاکہ جو ہم اپنے عقائد ہیں ان کو اس طریقے سے پھیلا سکیں۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کی محمد علی مرزا نے، اور کہا کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ قرآن سنتے تھے، ان کے آنسو رواں ہوتے تھے، ان کے آنسو رواں ہوتے تھے۔ تو آنسو تو رواں ہوتے تھے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید وہ جو پڑھتے تھے وہ کس طرح پڑھتے تھے، وہ ڈائریکٹ پڑھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جن کو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، نہ فارسی کی، نہ انگریزی کی، نہ کسی اور ترجمے کی، ان کو کسی ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو عربی جانتے تھے، بلکہ عربی کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء ادبا تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن مجید کو فقط عربی جاننے کے باوجود وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی رہنمائی انہیں حاصل نہیں تھی۔ حضور جس طرح سکھاتے تھے، اور حضور کا جو منصب اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ حضور انہیں قرآن سکھاتے تھے، حضور عربی، قرآن عربی، صحابہ عربی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے عربی جاننے کے باوجود قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ کوئی ایک موقع پوری تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کسی صحابی نے یہ کہو کہ حضور ہمیں عربی آتی ہے، ہم خود سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود سیکھ لیں گے، نہیں۔ بلکہ اگر کسی مقام پہ کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی اور اس نے قرآن کو پکڑا اور پڑھا، تو جو مفہوم تھا اس کی صحیح منشا اور مراد تھی وہ نہیں سمجھ سکے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ موجود ہے، انہوں نے جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ آیت پڑھی کہ جس میں ہے کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے روزوں کے بارے میں حکم دیا، یہ آیت پڑھی اور 2 ڈورے لیے، ایک سیاہ ڈورا اور ایک سفید ڈورا، اور دونوں ڈورے اپنے تکیے کے رات نیچے رکھ لیے، بار بار اڑتے ہیں ڈورے، دیکھتے ہیں کہ فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ساری رات ایسے گزر گئی، صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ تمہارے یہ ڈورے مراد نہیں ہیں، بلکہ قرآن نے جن ڈوروں کا ذکر کیا ہے وہ صبح کا اجالا اور رات کی تاریکی مراد ہے۔ تو صحابی بھی قرآن کی جو صحیح منشا اور مطلب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر نہیں سمجھ سکے۔ لہذا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی، حالانکہ انہیں ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، عربی جانتے تھے، وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کے محتاج تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قرآن سکھاتے تھے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں اس بات کو بیان کیا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں صرف سورۃ البقرہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے 2.5 پاروں پہ مشتمل، وہ 8 سال میں سیکھی ہے۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکھنے کا۔ تو کچھ صحابہ تو وہ تھے جو ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے تھے، رسول اللہ سے سیکھتے تھے، ڈائریکٹ قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ حضور سے سیکھتے تھے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ڈائریکٹ نہیں سیکھا، ان کو حضور نے حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4999 نمبر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا القرآن من 4، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ تم عربی جانتے ہو پکڑو اور سیکھو، سمجھو اور عمل کرو، بلکہ فرمایا کہ ان 4 سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، سالم سے، ابی ابن کعب سے، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان 4 صحابہ کا نام لے کے حضور نے ترغیب دی کہ ان سے سیکھو۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ جنہوں نے حضور سے نہیں سیکھا تھا انہیں ضرورت تھی قرآن کے سیکھنے کی بڑے اکابر صحابہ سے، تو بعد میں کوئی بندہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں کسی سے سیکھنے کی، تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو کی تفسیر کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، 15 علوم کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن سے اور حدیث سے، کتابوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بات تو بالبداہت یہ بات ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے، ہاں یہاں یہ بنیادی طور پہ تھوڑی تقسیم سمجھ لیں۔ ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے مفسر کو علوم کی ضرورت، اور ایک ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھنے والے کے لیے علم کی ضرورت۔ جو بندہ قرآن مجید کو، سادہ عام بندہ قرآن کو پڑھے گا، اس کی تفسیر کو پڑھے گا، ظاہر ہے کہ وہ یا تو کسی عالم کا ترجمہ پڑھے گا، کسی عالم کی تفسیر پڑھے گا، کسی مفسر کی تفسیر پڑھے گا۔ اس کو تو ان علوم کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو اس کو ضرورت ہے جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، جس نے صرف قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، اس نے تو کسی ایسے مفسر کی تفسیر پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی تفسیر کو تفسیر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عام سادہ بندہ تو تفسیر ہی پڑھے گا نا، ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا۔ ہاں وہ بندہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے تو قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کر دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جن جن علوم کی قرآن کی تفسیر کرنے میں حاجت ہے ان علوم کا ایکسپرٹ اور ماہر ہو۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے اسے عربی لغت کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ لغت عرب میں کون کون سا لفظ اور کون کون سا کلمہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اعراب کا علم حاصل کرنا اسے ضروری ہے کہ کون سا اعراب پڑھیں تو کیا ترجمہ بنے گا، حالت رفعی ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، حالت نصبی ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، حالت جری ہو تو ترجمہ کیا بنے گا، اور یہاں کون سا اعراب پڑھنا ہے اس کا علم حاصل کرنا، یعنی علم نحو کا حاصل کرنا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح علم صرف کا حاصل کرنا بھی ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ علم صرف میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے علم صرف میں کہ کون سا سیگا، کون سا کلمہ کس کلمے سے بنا ہے، اس کی بنا کیا ہے، اور سیگا اور کلمہ بدلتے بدلتے آخر اس کی حالت کیا ہے۔ جب تک اس بات کا اسے علم نہیں ہوگا وہ اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا، اس سیگے کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب سیگے کو، کلمے کو سمجھ نہیں سکے گا اس کا ترجمہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے دیکھیں حدیث کو سمجھنے کے لیے علوم حدیث کی ضرورت ہے، اصول حدیث ہے، اسماء و رجال ہیں۔ علم حدیث جو ہے یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے۔ جس طرح حدیث کا علم، اصول حدیث، اسماء و رجال حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے جو علوم ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کے جو اصول ہیں، یہ ایک مفسر کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، ناسخ منسوخ کا علم ہونا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہیں، ایک مفسر کو قرآن مجید کی مختلف قراتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں محاورات عرب کے مطابق بات کی گئی ہے، اسے محاورات عرب کا علم ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو جتنے علوم ہیں، اصول تفسیر ہے،
قرآن مجید قرآن کے کتاب اللہ کی جو اقسام ہیں، یعنی خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، مؤول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ایک مسئلہ عبارت الناس سے، اشارت الناس سے، دلالت الناس سے، اقتضاء الناس سے، ان طریقوں سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اصول فقہ اور کتاب اللہ کی اقسام اسے پتہ ہونا ضروری ہے، ان کی تقسیمات ایک مفسر کے لیے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید سے کیسے احکامات کا استنباط و استدلال کرنا ہے، ایک مفسر کے لیے وہ استنباط اور استدلال کے طریقے ضروری ہیں۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر ان علوم پر مہارت نہیں ہوگی، ان علوم پر اگر اسے دسترس اور مہارت تامہ حاصل نہیں ہوگی، تو وہ کس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید سے مسائل اخذ کر سکے گا، استدلال کیسے کرے گا؟ قرآن مجید میں علم عقائد بھی ہے، احکامات بھی ہیں، عقائد کو کس طریقے سے ثابت کرنا ہے، احکامات کو کس طریقے سے ثابت کرنا ہے، یہ ایک مفسر کے لیے ان علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر کہتا ہے یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، یہ صرف فضائل اعمال میں نہیں لکھا ہوا، یہ آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مفسرین کو دیکھیں، ائمہ محدثین کو دیکھیں، یہ تو ائمہ محدثین مفسرین نے سب نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان چیزوں کا علم جو ہے ایک مفسر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں حقیقت بھی ہے، مجاز بھی ہے، حقیقت، مجاز، استعارات، تشبیہات، تمثیلات، اور قرآن مجید ایک فصاحت و بلاغت سے بھرپور کتاب ہے۔ قرآن مجید میں عربی بلاغت کے اعتبار سے بات کی گئی ہے۔ جس بندے کو علم بلاغت کا علم نہیں ہے، اسے حقیقت اور مجاز کی خبر نہیں ہے، استعارات و تشبیہات و تمثیلات کی خبر نہیں ہے، وہ کس طریقے سے قرآن مجید کی بلاغت کے ان چیزوں کو سمجھ سکے گا؟ سمجھ نہیں سکے گا، سمجھے گا نہیں تو تفسیر کیسے کرے گا؟ لہذا ایک مفسر قرآن کے لیے جو علوم ضرورت ہیں، ان علوم پر مہارت تامہ اور کامل دسترس حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، ایک عام سادہ آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں پڑھے گا نا۔ اگر وہ ڈائریکٹ اپنی طرف سے ترجمہ پڑھ کے تو اپنی طرف سے مفہوم اخذ کرتا ہے، تو پھر تو یقیناً وہ گمراہی ہے، دلالت ہے۔ اور اگر وہ قرآن مجید کی تفسیر وہی لیتا ہے جو معتبر اور مستند مفسرین نے کیا ہے، تو پھر اسے علوم کی اسے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو لینا ہے مفسر سے، عالم سے، کسی مفتی سے، کسی مجتہد سے، لہذا اسے ان علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتا ہے کہ کتابوں سے دور کرتے ہیں، یہ بالکل بہتان لگاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں، لیکن کتابیں ان لوگوں کی پڑھیں جو صحیح العقیدہ مستند عالم ہوں، اور مستند جو ہے وہ دین کے رہبر اور رہنما ہوں، اور جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کی، وہاں عالم کی رہنمائی کو حاصل کیا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ یہ کہتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کا مفہوم واضح کر دیا کہ اس کی دونوں صورتیں پیش کر کے بتا دیا کہ کون سا ڈائریکٹ پڑھنا مراد ہے اور کون سا ڈائریکٹ پڑھنا گمراہی اور دلالت ہے۔ پھر اسی سلسلے میں کہتا ہے یہ جتنے دیکھے گورے مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا جواب دے کہتا ہے گورے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ ہی قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں نا۔ حالانکہ یہ بات بھی محل نظر ہے، کون سے گورے ہیں جو قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ اب میں اس سلسلے میں پہلے میں ایک حدیث پیش کروں گا صحیح مسلم سے۔ صحیح مسلم میں 4841 نمبر حدیث ہے، جو کتابیں سامنے رکھی ہوں، کتابیں پڑھ کے ذرا سناؤ نا لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کو کافروں کے ملک میں نہ لے کے جاؤ، قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں نہ دو۔ فقد نالہ العدو وخاصموکم بہ، کہ اگر یہ قرآن کافروں کے ہاتھ لگ گیا، خاصموکم بہ، وہ اس کے ذریعے تمہارے ساتھ مخاصمہ کریں گے، جھگڑا کریں گے، ڈیبیٹس اور مناظرے کریں گے تمہارے ساتھ۔ تو حدیث تو کہتی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں نہ دو، غیر مسلموں کے ہاتھ میں نہ دو۔ یہ صحیح مسلم ہے، کوئی اخباری رپورٹ قصہ کہانی نے، صحیح مسلم میں لکھا ہے۔ 4841 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں اور ان کی زمین میں اور ان کے ملک میں لے جانے سے منع کیا، روکا کہ ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، ان کے پاس نہیں لے جانا، اس لیے کہ قرآن مجید ان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ اس کے ذریعے تمہارے ساتھ مخاصمہ کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تم کہتے ہو ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ قرآن جتنے بھی گورے آج مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو قرآن کی طرف کسی نے ترغیب دی ہے، کسی نے ان کے ہاتھ میں قرآن پاک کی تفسیر تھمائی ہے، کسی نے ان کو تبلیغ کی ہے، مبلغین کی تبلیغ سے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور ہزاروں ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ کے سن کے قرآن مجید کو ایموشنل ہو جاتے ہیں، صرف تلاوت سن کے قرآن پاک کی، صرف قرآن پاک کی قراءت سن کے ان کے دل میں قرآن کی قراءت سے اثر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کی تقدیر میں ایمان ان کے لکھا ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العزت ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے،
اور پھر وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پھر جو نا وہ تفسیر کا سہارا لیتے ہیں اور تراجم کا سہارا لے کے قرآن مجید کو رہنمائی میں سمجھتے ہیں. پھر آگے چلتے جتنے آپ سروے کر کے دیکھ رہے ہیں جتنے بھی غیر مسلم گورے مسلمان ہوئے ہیں ان کے مسلمان ہونے کا کوئی نہ کوئی چیز ذریعہ بنی, کوئی نہ کوئی سبب بنا ہے, کوئی نہ کوئی مبلغ ان کو تبلیغ کرتا تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں.